شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ویڈیو ابھی صبح میں بنایا آج، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، مگر اس کے اندر سب سے پہلے میں ناصر بامبے سے جو ہے اس سے مخاطب ہوں. ناصر، منصور چاچا بات کر رہا ہوں، اور تمہارا میں نے یہ دیکھا. سب سے پہلے یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ریئیکشن ٹی وی والوں کا شکریہ کہ وہ لوگ یہ عزت افزائی کرتے ہیں میری اور لوگوں تک میرے میسیج کو پہنچاتے ہیں. یہ ان کا بہت بہت شکریہ ہے، جزاک اللہ خیر آپ کو. مگر ناصر، پھر میں تمہاری طرف آ رہا ہوں کہ تم نے جو آڈیو بنایا، اس کو میں نے ویڈیو بنایا، جو اس کو میں نے سنا، بہت اچھے سے سنا. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ہم جو ہے انسان ہے، اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہے. غلطی اگر انسان نہ کرے تو فرشتہ ہے، تو غلطیاں ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہو کہ گروپ میں، تو دیکھو مجھ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، ایک یا دو غلطیاں کچھ ہوئی تھی، جس کا احساس ہونے سے اس کی معافی تلافی بھی کر لیا. ایک غلطی تو مطیع الرحمان کے ساتھ میں ہوئی تھی، اس کی معافی تلافی کیا. عنایت جو ہے میرے سامنے چھوٹا ہے، مگر اس کا ایجوکیشن کتنا ہے، بہت زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. مجھ سے غلطی ہوئی، جو میں نے ایک دو جن سے گروپ کے اندر باتیں کی، معافی تلافی کی. مگر عنایت دیکھو کتنا سلجھا ہوا انسان ہے، کتنا پڑھا ہوا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے. اس کے باوجود بھی شیطان جو ہے اس پہ حاوی ہوا، اور شیطان نے اس سے غلطی کروایا. عنایت کے دل سے پوچھو تو اس بات کو اعتراض کرے گا کہ یار میں قطعی نہیں سوچا تھا، مگر یہ کروایا شیطان نے. تو یہ غلطیاں جو گروپ کے اندر جو لڑ جھگڑ جو ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور شیطان اس چیز کا نام ہے کہ جس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے. تو وہ اللہ کو جس نے چیلنج کیا، اس کے سامنے تمہاری اور میری بساط کیا ہے؟ ہمارے کسی کی کوئی بساط نہیں ہے. وہ اچھے اچھے ایمان والوں کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس وقت امیر المؤمنین بنایا گیا تھا، تبھی انہوں نے سب سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جبرائیل امین ساتھ ہوتے تھے، میرے ساتھ میں شیطان ہیں. تو اگر مجھ سے غلطی ہو جاوے تو مجھے بتا دینا، یہ مت سمجھنا کہ ابو بکر ہے، کیونکہ شیطان میرے ساتھ ہے. تو بھائی شیطان جو ہے ہر کسی کو ورگلاتا ہے، ہر کسی کو یہ کرتا ہے. اور یہ چیزیں جو بتانا، دین کی نسبت پہ جو چیزیں بتانا ہے، وہ اس لیے بتانا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک سبق حاصل ہو جاوے. سننے والے سے کہنے والا محتاج ہے، سننے والے سے کہنے والا زیادہ محتاج ہے. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ویڈیو میں کہا اپنے کہ ہم میں سے کوئی سمجھدار ایسا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے، تم ابھرتے ہوئے ستارے ہو تم. ہاں، گروپ کو ایک نیا ستارہ مل رہا ہے، ابھرتے ہوئے ستارے ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری آپ ہی اٹھا لو. میں مطیع الرحمان سے اور نبی ہوتی ہے جتنے بھی ہے، سب سے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ذمہ داری تم اٹھا لو، زیادہ بہتر ہوگا. جو میں سمجھتا ہوں بہت سلجھے ہوئے انسان ہو تم، جو اس بات کو جو کر رہے ہو کہ ہم میں سے، تو بہتر آپ ہی ہے، آپ کر لو بیٹا.
بیٹا جب انگلیاں اٹھاتے ہو تو 3 انگلی اپنی طرف ہوتی ہے، اس بات کا دھیان دینا۔ مطیع الرحمان نبی ہوتی، اللہ کا یہ ناچیز بندہ، اور بھی جتنے بھی ہمارے جو خیر خواہ ہیں جو کام کر رہے ضمنی سطح پہ کر رہے، اور ہر ایک کا ایک لیول ہے۔ مطیع الرحمان جو ہے قانونی داو پیچ کیس میں کاغذ پروف جمع کرنا، یہ کرنا ہے۔ نبی اویتی کا بھی ایک اپنا یہ ہے موٹیو ہے۔ اللہ نے مجھ میں وہ چیز دیا ہے کہ میں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو لوگ پینک کرتے ہیں دوسرے لوگ، ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں کوئی صاحب کمال نہیں ہوں۔ مگر تمہاری بات سے مجھے 2 باتوں سے یہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ جیسے تم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی، تو بھائی ہر کوئی اپنی جگہ پہ اللہ نے دیا ہوا سلجھایا ہوا انسان ہے۔ کیا مطیع الرحمان جو کر رہے ہیں تو کیا یہ سلجھے ہوئے نہیں ہیں؟ نبی اویتی جو کر رہا ہے وہ سلجھا ہوا نہیں ہے؟ سعود ہے، یہ سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اقصا ہے، مصباح ہے، تمنا ہے، یہ سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور اپنی حساب سے یہ سب برابر کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا یہ سوال بیٹا یہ دل کو دکھاتا ہے۔ اور دوسرا کہ تم بول رہے ہو پہلے ابھی ایک نئے چاچا اور پہلے ایک چاچا، تو یہ بہت غلط بات کی ہے تم نے بیٹا، کیونکہ وہ چاچا کا نصب العین زندگی کا مقصد جو ہے سب جان چکے اور سب نے دیکھا ہے، اور میری زندگی کا مقصد یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ دھمکیاں آ رہی ہے، میں بتاتا نہیں تھا مگر اب کچھ دنوں سے کچھ ایسی باتیں آنے لگی جس کی وجہ سے بتاتا ہوں کہ دھمکیاں آ رہی ہے ہم سب کو، نبی اویتی کو، مطیع الرحمان کو، اقصا کو بھی بولنے والے نے الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ سلیم کو بھی بہت برا بولا جاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ دھمکیاں جو ہے یہ چل رہی ہے، اسی طریقے سے مجھ کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے، کچھ بولا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تو کسی نے میرے گھر میں بھی پھوٹ ڈالا تھا کہ میرے والد صاحب کو بھڑکایا، تو والد صاحب کو ٹھنڈا کیا، اس کے لیے راجیش مشرا سے بات کروایا۔ کیوں مطیع الرحمان تو بیچارہ ایسا بیزی رہتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ میں جب کال کروں وہ اٹھا لے ہوئے، سمجھے؟ اور رہ گیا شخصیتوں پہ انگلی اٹھانے کی بات، تو جس طرح تم نے جو مجھے اس میرا روڈ والے کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کی، ایک یاد رکھنا بیٹا، ان کا نصب العین ایک الگ ہے، میرا الگ ہے۔ میں لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، یہ میری محنت ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری عمر تھوڑی سی بڑی ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جب کوئی دیکھتا ہے نا تو مجھے پوچھتا ہے کہ دوسری شادی کیے تھے کیا، سمجھے؟ تو یہ میری زندگی کا کچھ ایک اپنا ذاتی ہے، الگ ہے، میری پریشانیاں اپنی الگ ہے، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کل کو مجھے مار دیا گیا تو ہیرا گروپ والے کیا کریں گے؟ اس گنہگار کے حق میں دعائیں کریں گے، اس سے زیادہ کچھ میرے بیوی بچے کا کیا؟ تو میں کیوں مروں کسی کے لیے؟ 10 لاکھ روپیہ تو میرا تو ملتا نہیں ملتا وہ تو اپنی جگہ پہ، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، مگر میں 10 لاکھ روپئے کے لیے مروں یا قوم کے لیے مروں، اس بات کا کیا؟ جو بڑی آسانی سے بول رہے ہو، ہم تو اپنے سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے مگر ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور تم اسی طرح سے ہم کو بلا برا کہہ رہے ہو۔ ابھی 2 دن 3 دن پہلے ایک محترمہ نے جو آیا منہ میں بک دی
جواب دینے کے لیے بہت اچھا جواب دے سکتا تھا، صلاحیت ہے اللہ کی دی ہوئی، بہت اچھا دے سکتا تھا، مگر میں اپنی فیملی جو ہیرا گروپ کی ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ میرے جواب نہ دینے کے باوجود لوگوں نے اس کو جواب دے دیا۔ یہ ان کی محبت ہے میرے ساتھ، یہ ان کی محبت ہے میرے ساتھ کہ وہ لوگ کتنا مجھے چاہتے ہیں، ان کی یہ محبت ہے جو انہوں نے کانٹا تو مجھے لگا، درد ان کو محسوس ہوا، اس کے لیے انہوں نے اس بات کے اوپر اس کو سنایا۔ ناصر میاں ہر کوئی کچھ بھی بولتا ہے، ابھی گروپ کے اندر ایک شخص نے بولا کہ بھائی اس کا کیا نام ہے، تمنا شیخ کا نمبر کسی کے پاس ہے تو دو۔ کیا بات ہے، کیا مسئلے ہے؟ تمنا شیخ سے لوگ بولتے ہیں کہ اس کو آرگیومنٹ کرنے نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ بھائی دیکھو، بولا نا، بولنا بڑا آسان ہے، زبان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہاتھ کو پکڑ سکتا ہے، مارنے والے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، بولنے والے کی زبان نہیں۔ 1.5 تولے کی زبان ہے، بغیر ہڈی کی ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے پھرا لو، اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کا ٹیکس بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تب بولنے والے بولتے ہیں۔ تو یہ سن لو جو مصباح کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ مثال ایسی ہے کہ 2 کھلاڑی پیچ پہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ اپنا بالر کے ساتھ میں اپنا ایک یہ بنا کے ایک یہ کرتے ہیں، مگر ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ ارے یار ایک بال مس کر دیا، چوکی کے قابل بال تھا۔ پھر دوسرا بال آیا، ارے یار کیا بیوقوف آدمی، کیسا کھیل رہا ہے یار، اس کو کھیلنے نہیں آ رہا، اس کو کس نے کھڑا کر دیا، ارے چھکے کا بال تھا یہ۔ پھر ارے یار کیا آدمی ہے یار، یہ لیگ کے اوپر کھیلنے کا بال تھا، یہ آؤٹ سائڈ پہ کھیلنے کا بال تھا یہ۔ ارے بھائی، ایک بیٹسمین کی غلطی پوری ٹیم کو ڈبا دیتی ہے، پوری ٹیم کو ڈبا دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تمنا شیخ جو ہے یہ پیچ کے اوپر کھڑی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جج کے سامنے کب کہاں کیسا آرگیومنٹ کرنا ہے، کیا اس کو پتہ ہے، تو وہ حساب سے وہ اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ مگر ہم جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا، ہم لوگ بہت دماغ والے ہیں، نہ صرف تم سے نہیں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ ہم لوگ بہت دماغ والے ہیں۔ ارے تمنا شیخ نے ادھر ایسا بولنا چاہیے تھا، ارے تمنا شیخ نے ادھر ایسا آرگیو کرنا چاہیے تھا۔ تمنا شیخ کی جگہ پہ اگر تم کو 10 منٹ کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو بولتی بند ہو جائے گی، یا تو جج اٹھا کے پہلی فرصت میں باہر پھینک دے گا، نکلو باہر، سمجھے؟ تو وقت اور حالات اور موقع کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے آرگیومنٹ برابر کرتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ پکی ہے، مگر ہم اپنی جگہ سے مطلب بولتے نا، ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا ایک دعویٰ پیش کرتے کہ ارے تم سے زیادہ ہمارے پاس دماغ ہے۔ مگر تمنا شیخ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ اسی لیے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، کچھ ارجنٹ یہ آ گیا ہے، اس بات کو میں کنٹینیو کروں گا، مگر فی الحال جو ہے میں اتنی سینڈ کر رہا ہوں، اسی کے اوپر نہ صرف اپنا یہ کر لو، سمجھ لو بات کو، کہ اگر تم کو 24 گھنٹہ اگر مطیع الرحمن کے ساتھ میں رکھوں گا تو پاگل ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، بہت بڑے پاگل ہو جاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ کیوں کہ وہ کب کھاتا ہے، کتنا سوتا ہے اور کتنے فون اٹینڈ کرتا ہے، وہی نبی اوتی کے ساتھ میں، وہی اقصیٰ کے ساتھ میں اگر رکھ دے گا نا تم پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ ضمنی سطح اتنی بھاری ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ فی الحال میں فون رکھ رہا، یہ اپنا بند کر رہا ہوں کلپ، کیونکہ کہیں سے مجھے دوسری جگہ سے کال ہے، اس کے لیے جزاک اللہ خیر۔